حضرت الیاس علیہ السلام۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیسے آیا، آج اس ویڈیو کا اصل موضوع تو ہے یہ، لیکن اس موضوع پر آنے سے پہلے یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ حضرت الیاس دراصل کس زمانے میں آئے اور اس وقت بنی اسرائیل کی حالت کیا تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو لے کر وہ فرعون سے نکل گئے، فرعون غرق ہو گیا، مطلب یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت الیاس تک جو درمیانی عرصہ گزرا ہے نا، اس میں تقریباً بنی اسرائیل میں تورات کی شریعت برقرار رہی، لیکن یہ جب حضرت الیاس علیہ السلام آئے ہیں تو یہ پہلے نبی ہیں جس وقت بنی اسرائیل بالکل اخلاقی لحاظ سے بالکل پستی میں چلے گئے۔ مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے اگر چھوٹی موٹی اگر غلطیاں وہ کرتے بھی تھے، لیکن تورات کی شریعت جو تھی وہ برقرار تھی۔ لیکن حضرت الیاس کو جب بھیجا گیا تو اس وقت بنی اسرائیل کی حالت یہ تھی کہ وہ تورات کی بالکل شریعت ہی بھول گئے، حتیٰ کہ وہ بتوں کی پوجا انہوں نے شروع کر دی۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ پیغمبر حضرت حزقیل کے بعد ان کو بھیجا ہے، حضرت الیاس کو۔ تو جب حزقیل کی وفات ہوئی، یہ حزقیل بھی پیغمبر گزرے ہیں بنی اسرائیل ہی میں سے، تو بنی اسرائیل میں مختلف قسم کے واقعات رونما ہونے لگے اور انہوں نے تورات میں کیا ہوا وعدہ بھی توڑ دیا اور بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف الیاس بن یاسین کو مبعوث فرمایا۔ بنی اسرائیل میں اس وقت فسادات کی بھی انتہا ہو گئی اور اخلاقی لحاظ سے بھی وہ بہت پستی میں چلے گئے، اور حضرت الیاس کو جب بھیجا گیا تو اصل اس زمانے میں جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا احاب۔ تو چونکہ یہ تو نبی تھے، بادشاہ تو ان کے پاس نہیں تھی، بادشاہ کا نام احاب تھا، لیکن ان کا کام کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ یہ اس بادشاہ کے ساتھ کام کرتے تھے۔ ایک تو وہ مختلف امور میں حضرت الیاس سے مشورہ بھی لیتا تھا، اور دوسرا اس کی معاونت سے مختلف علاقوں میں دعوت تبلیغ کرتے تھے۔ لیکن اصل ان کو مسائل کا سامنا اس وقت ہوا کہ جب وہ جو بادشاہ تھا نا احاب، وہ بھی تورات کی شریعت کو چھوڑ گیا اور حضرت الیاس کی تعلیمات کو چھوڑ گیا، اور حالت یہ ہو گئی کہ بنی اسرائیل نے ایک بت بنا دیا، اور وہ بت دراصل ایک عورت کا بت تھا اور اس بت کا نام تھا بال۔ تو وہ ان کا بادشاہ بھی اسی بت کی پوجا کرنے لگا، باقی قوم بھی اسی بت کی پوجا کرنے لگ گئی۔ تو اس وقت سچویشن یہ بنی کہ ان تمام حالات کو جب حضرت الیاس نے سامنا کیا تو مختلف اوقات میں ان کو وہ مختلف مشورہ دیتے رہتے، تبلیغ بھی کرتے رہتے، لیکن ان کا کوئی خاص اثر نہیں ہوتا تھا۔ تو ایک واقعہ بھی ہوا کہ شام کے علاقے میں، یہ بیسیکلی شام کا علاقہ ہے جس میں یہ حضرت الیاس کو بھیجا گیا، جو اس وقت موجودہ ملک ہے نا، شام۔ تو ہر بادشاہ ایک خاص علاقے پر قابض ہوتا تھا، چنانچہ وہ بادشاہ جس کا میں نے ذکر کیا ہے وہ بھی اسی شام کے علاقے میں ہی تھا۔ وہ جب پہلے تو بڑا اچھا رہا، پھر اس کے معمول یہ بن گیا کہ وہ رات کو محفلیں سجاتا گانے بجانے کی، اور وہ دین سے بالکل دور ہو گیا۔ تو یہ سن جب حضرت الیاس کو پتہ چلا کہ اس بادشاہ کی بھی یہ حالت ہو گئی ہے، تو حضرت الیاس کے جسم کے بال غصے سے کھڑے ہو گئے، اور آپ اس وقت وہ چھوڑ کر ان کا علاقہ تو کسی اور تھوڑا علاقے میں چلے گئے۔ لیکن اس پر بھی پھر حضرت الیاس کو سکون نہیں آیا کہ یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ
جو یہ قوم ہے نا ان کو کسی طریقے سے سزا دی جائے تب ہو سکتا ہے یہ دین پر آ جائے۔ تو پھر حضرت الیاس نے دعا مانگی کہ اے اللہ ان پر کوئی عذاب مسلط کر تاکہ یہ اس کی سختی دیکھ کر تیرے دین کی طرف آئیں۔ تو پھر روایات میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس کو حکم دیا کہ جو آپ خواہش کرتے ہیں نا وہی ان کے لیے سزا بنا دیتے ہیں تاکہ ان کا دل ہو سکتا ہے نرم ہو جائے۔ تو حضرت الیاس نے فرمایا کہ ان کے لیے بارش بند کر دی جائے 3 سال کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دعا کرو بارش بند ہو جائے گی۔ حضرت الیاس نے پھر یہ دعا مانگی کہ اے اللہ ان کے لیے بارش بند کر دے۔ تو 3 سال تک بالکل اس علاقے میں بارش نہیں ہوئی۔ اس بارش نہ آنے کی وجہ سے ان کی جو معیشت تھی وہ بالکل تباہ ہو گئی۔ جب ان کی معیشت تباہ ہو گئی تو اس معیشت کی تباہی کے ساتھ یہ ہوا کہ بہت سے لوگ مر گئے، موت کے گھاٹ چلے گئے، ان کے جو زراعت تھی، درخت، جانور بھی مر گئے۔ اس پر وہ قوم جو تھی وہ پھر حضرت الیاس کے پاس آئی کہ آپ کچھ کریں، ہم بالکل جو ہے نا وہ سب کچھ ختم ہو رہا ہے۔ تو اس دوران حضرت الیاس نے فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم عبادت کرتے ہو بتوں کی، پہلے ایسا کرتے ہیں کہ تم اپنے بتوں کو لے آؤ میرے سامنے، ان بتوں سے میرے سامنے بارش مانگو، اگر وہ بارش دے دیں تو تمہارا دین سچا ہو گیا، پھر میں اپنے رب کی طرف جو ہے نا درخواست کروں گا، اگر وہ بارش دے دے تو پھر تمہارا دین جھوٹا ہوا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وقت مقرر ہو گیا، وقت مقررہ پر جو ہے وہ یہ سارا لوگ اکٹھے ہو گئے۔ تو حضرت الیاس نے فرمایا کہ پہلے تم اپنے بتوں کو نکالو۔ انہوں نے اپنے بت نکالے اور ان کے جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ ساتھ ان کی پوجا کر کر انہیں دعا مانگی، لیکن بارش نہیں آئی۔ اس کے بعد حضرت الیاس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اب میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ یہ مصیبت میں ہیں اور ان پر بارش نازل کر دے۔ تو اسی مجمع کے سامنے ایک بادل نمودار ہوا اور وہ بادل آہستہ آہستہ بڑھتا گیا اور اسی چند لمحوں کے اندر بارش شروع ہو گئی۔ لیکن وہ اتنی نافرمان قوم تھی کہ وہ اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی، پہلے معاملات طے کرنے کے باوجود بھی، یہ سارا سین دیکھ کے جب بارش ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہم آپ کے اللہ پر ایمان نہیں لے آتے۔ تو اس پر پھر یہ آیا کہ حضرت الیاس نے پھر دعا مانگی کہ یا اللہ میں ان سے تنگ آ گیا ہوں، ان کو بالکل یہاں دنیا سے ختم کر دے۔ تو اس پر پھر یہ ہوا کہ جب الیاس علیہ السلام نے ان کی حالت دیکھی تو یہ دعا مانگی کہ اے اللہ ان سب پر موت طاری کر دے تاکہ مجھے ان سے نجات مل جائے۔ پھر آپ سے یہ کہا گیا کہ فلاں دن جو ہے نا وہ مقرر کر دیا گیا ان کی سزا کے لیے، تو جب وہ دن آ جائے تو فلاں آپ نے فلاں شہر چلے جانا ہے، اس شہر اس علاقے کو چھوڑ دینا ہے، وہاں جو بھی چیز آئے آپ نے اس پر سوار ہو جانا ہے۔ تو تاریخی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اتنی کچھ محنت کرنے کے باوجود صرف ایک بندہ آپ پر ایمان لے آیا تھا جس کا نام تھا یسع۔ وہ بھی ایسے تھا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک دن آپ کسی کے گھر مہمان رہے تو ان کا ایک بچہ تھا بہت سخت تکلیف میں، اس کے لیے آپ نے دعا مانگی، وہ بچہ صحت مند ہو گیا تو اس کی جو ماں تھی نا وہ خوش ہوئی، وہ بھی اس کے بعد ایمان لے آئی اور وہ جو بچہ تھا وہ بھی ایمان لے آیا۔ تو وہ ماں تو اس کی فوت ہو گئی، لیکن حالت یہ ہوئی کہ جب آپ نے عذاب کی دعا مانگی اس وقت بتایا جاتا ہے کہ صرف وہی بچہ جس کا نام یسع تھا وہ آپ کے ساتھ رہتا تھا، کیونکہ اس وقت حضرت الیاس تو بوڑھے ہو چکے تھے لیکن وہ جو یسع تھا وہ جوان تھا۔
تو یہ دونوں ہی مل کر اکثر رہتے تھے، جہاں بھی حضرت الیاس جاتے وہ یسع ان کے ساتھ ہوتا۔ تو وہ پھر آپ نے یسع کو بھی ساتھ لے لیا، اور آپ اس دن مقرر پر اس شہر سے نکل گئے، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کچھ سواری کا بندوبست کیا، اور وہ اس دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، اور پیچھے جو ان کی قوم تھی وہ ساری غرق ہو گئی۔ یہ تھا۔